حیدرآباد کے پرانا شہر میں واقع تاریخی مکہ مسجد میں آج بعد نماز جمعہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام جلسہ یوم القرآن کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری سید احمد پاشا قادری، مولانا سید ظہیر الدین علی صوفی قادری، مولانا محمد انور احمد قادری نے خصوصی خطاب کیا۔ اس جلسے میں چار مینار حلقے کے مجلسی رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی، بہادر پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی محمد مبین، مجلس کے رکن قانون ساز کونسل مرزا رحمت بیگ قادری، چار مینار انچارج محسن بلالہ، مجلسی کارپوریٹر اور مجلس کے دیگر کارکنان بھی موجود تھے۔ رمضان المبارک میں جلسے یوم القرآن کے مقدس اجتماعات کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، اور ان جلسوں کی بنیاد ان جلسوں کے بانی فخر ملت حضرت عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ سابق صدر مجلس تھے، جو ان جلسوں کی بنیاد ڈالی۔ پہلا اور آخری جمعہ مکہ مسجد میں، بیچ کے 2 جمعے دیگر مساجد میں ہوا کرتے تھے۔ پابندی کے ساتھ فخر ملت ان جلسوں کو مخاطب کرتے تھے۔ فخر ملت نہ صرف ایک ممتاز خانندہ تھے، بلکہ جنوب و ہند کی اسلامی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ممتاز عالم دین تھے، ایک کامیاب مدبر تھے۔ ان جلسوں میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں فخر ملت کو سننے کے لیے بیٹھے رہتے۔ علمی تقریر، قرآن کے تعلق سے معلومات آفرین تقاریر کا جو سلسلہ فخر ملت نے ڈالا تھا، الحمدللہ وہ بھی آج تک قائم و دائم ہے۔ فخر ملت آخری دم تک ان جلسوں کے انعقاد میں اور ان جلسوں کو مخاطب کرتے رہے، اور حضرت فخر ملت علیہ رحمہ کے وصال کے بعد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان جلسوں کو باقی رکھا، اور بطور خاص جمعۃ الوداع کا عظیم اجتماع، جس میں سالار ملت کی تقریر سننے کے لیے اضلاع کے ہزاروں مسلمان شرکت کرتے تھے، کیونکہ ہندوستان میں جہاں مختلف نوعیت کے اجتماعات کے لیے کچھ شہر پر جانا پہچانا جاتا ہے، اسی اعتبار سے حیدرآباد کا تاریخی مکہ مسجد کا جمعۃ الوداع پورے ہندوستان میں شہرت رکھتا ہے۔ اور اس جمعۃ الوداع میں جہاں مکہ مسجد کے بیرونی حصے میں شالی بنڈار گلزار ہاؤس تک نمازیوں کی صفیں جاتی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں نماز جمعۃ الوداع ادا کرتے ہیں، اور جلسے کے نماز کے بعد سالار ملت کا خصوصی خطاب سننے کے لیے بےتاب لوگ شرکت کرتے اور جلسوں کو کامیاب بناتے۔ ہر مقام پہ ہر سال جمعۃ الوداع کی ایک تاریخی تقریر سالار ملت کی ہوا کرتی تھی۔ آج بھی وہ محفوظ ہے، یوٹیوب پر بے دریغ اور بے باکی کے ساتھ اظہار خیال سے منہ نہیں موڑنے والے سالار ملت کی ایک تاریخ مرتب کی کہ اپنے جلسوں کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے زندگیوں کو سدھاریں، عمل کر کے پہنچائے۔ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو کتاب ہدایت مسلمانوں کی کہتی ہے۔ آج پیدا ہونے سے مرنے تک ہماری رہنمائی کے لیے قرآنی تعلیمات ہمارے لیے کافی ہے۔ بدر سے لے کر صلح حدیبیہ تک کس طرح کے دشوار گزر مرحلے تھے، لیکن صحابہ ساتھ رہے، حضور کے آگے اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، تلواروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے گلے موجود ہے، تیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے سینے موجود ہیں، لیکن کبھی ہم آپ کے دین اور شریعت میں فرق آنے نہیں دیں گے۔ حدیبیہ کے مرحلے پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، سامنے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے سمندروں میں کود جانا پڑے تب بھی آپ کے نام کے بقا کے لیے، آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہم وہ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں۔